خوش آمدید اس نئے تفصیلی جائزے میں۔ آج ہم ایک ایسی معلوماتی جرنی پر نکلنے والے ہیں جو سیدھا عام آدمی کی جیب سے شروع ہو کر عالمی کورٹنیتی کے بڑے بڑے ایوانوں تک جاتی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ دن بھر کی بکھری ہوئی خبریں جب ایک ساتھ ملتی ہیں تو حقائق کی کیا تصویر بنتی ہے۔ اچھا، تو آئیے جلدی سے اس روڈ میپ پر نظر ڈال لیتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ آج ہم کن موضوعات کو کور کریں گے۔ ہم شروع کریں گے معیشت اور بجٹ سے، پھر موسم اور شہری مسائل کو سمجھیں گے، اس کے بعد پولیس کی جواب دہی، عالمی ڈپلومیسی، مڈل ایسٹ کی تازہ ترین صورتحال اور آخر میں بات ہوگی سپورٹس کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ معیشت اور بجٹس۔ یہ وہ سیکشن ہے جو سیدھا ہماری روزمرہ زندگی، اخراجات اور صوبائی منصوبہ بندی پر اثر ڈالتا ہے۔ یہ واضح ہندسہ 74 یہ کوئی عام نمبر بالکل نہیں ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں پورے 74 روپے کی کمی کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے عالمی مارکیٹ میں تیل سستا ہونے کا فائدہ سیدھا عوام تک بہت بڑے پیمانے پر پہنچایا ہے، اور یہ اسی وعدے کی تکمیل ہے۔ اب جو چیز سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ تفصیلات ہیں۔ پیٹرول 373 سے گر کر سیدھا 299 روپے پر آ گیا ہے۔ ساتھ ہی ڈیزل میں 67 روپے اور مٹی کے تیل یعنی کیروسین میں تقریباً 48 روپے کی بڑی کمی ہوئی ہے۔ یہ واقعی ایک میسو ریلیف ہے جس کا اثر سیدھا روزمرہ کے خرچوں اور عام چیزوں کی قیمتوں پر پڑنا طے ہے۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا کے 2026-27 کے نئے بجٹ پر نظر ڈالیں۔ 2170 ارب روپے کا یہ ٹوٹل بجٹ ہے۔ اس میں ملازمین کے لیے واضح ریلیف ہے کیونکہ تنخواہوں اور پینشن میں 60% اضافہ کیا گیا ہے۔ کم از کم اجرت 45,000 روپے مقرر ہوئی ہے اور ایجوکیشن کے لیے 614 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جس میں 72 نئے چیف منسٹر ماڈل سکولز بنائے جائیں گے۔ لیکن واضح رہے کہ اس بجٹ کی پیشکش کے دوران اپوزیشن کی جانب سے شدید احتجاج بھی دیکھنے کو ملا، جو ان معاشی منصوبوں پر سیاسی گرما گرمی کی نشاندہی کرتا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، موسم اور شہری مسائل۔ جہاں بجٹس آنے والے سال کا پلان بناتے ہیں، وہیں موجودہ وقت میں سخت موسم اور شہری انتظامیہ کی خامیاں عام شہریوں کا سخت امتحان لے رہی ہیں۔ فیصل آباد کا یہ واقعہ انتہائی دردناک اور افسوسناک ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک شدید آندھی آتی ہے اور ایک بجلی کا کھمبا اکھڑ کر کھیتوں میں گر جاتا ہے۔ مقامی لوگوں نے فیسکو حکام کو اس خطرے سے آگاہ کیا، لیکن افسوس اس وارننگ کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ نتیجہ، 2 جوان بھائی جب اپنی فصلوں کو پانی لگانے گئے تو کرنٹ لگنے سے ان کی جان چلی گئی۔ یہ صرف ایک قدرتی آفت نہیں تھی، بلکہ ادارتی غفلت کا ایک انتہائی سنگین نتیجہ تھی۔ اور اگر ہم ملک کے دیگر حصوں کو دیکھیں تو کہانی زیادہ مختلف نہیں ہے۔ رحیم یار خان میں شدید بارشوں نے انڈر پاسز کو پانی سے بھر دیا، جس کی وجہ سے M5 موٹر وے پر ٹریفک پوری طرح رک گئی۔ بلوچستان کی بات کریں تو وہاں نہری پانی کی بندش نے لاکھوں ایکڑ پر لگی چاول کی فصل کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اور ساؤتھ پنجاب میں چولستان کے صحرا کے لیے پانی کے فنڈز نہ ملنے پر شدید احتجاج پھوٹ پڑا ہے۔ یہ سب الگ الگ واقعات ضرور ہیں، لیکن مل کر ایک بہت بڑے قومی چیلنج کی واضح تصویر کشی کرتے ہیں۔ ان سب مسائل اور ادارتی کمزوریوں کو دیکھنے کے بعد اب آتے ہیں اپنے تیسرے حصے پر، یعنی پولیس کی جواب دہی۔ لاہور سے آنے والی یہ مثال واقعی غور طلب ہے، جہاں سخت احتساب کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ یہ عدد دیکھیے، 48,622۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے۔ پچھلے 2.25 سال کے دوران DIG آپریشنز فیصل کامران کی کھلی کچہریوں میں اتنی بڑی تعداد میں شہریوں کی شکایت پر براہ راست ایکشن لیا گیا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ جب سسٹم عام آدمی کی پہنچ میں آتا ہے تو مسائل کتنی تیزی سے حل ہو سکتے ہیں۔ تو اس سب کا واضح نتیجہ کیا نکلا؟ کرپشن اور بدسلوکی پر 5,184 پولیس اہلکاروں کو سزائیں دی گئی ہیں، 371 آفیسرز کے خلاف کیسز درج ہوئے اور 595 پولیس اہلکاروں کو جیل بھیجا گیا، اور تو اور قبضہ مافیوں سے 10.56 ارب روپے کی زمین واپس کروائی گئی۔ یہ عملی اقدامات ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کوششوں کو 87% عوامی حمایت اور اعتماد حاصل ہوا ہے۔ ملکی حالات سے تھوڑا باہر نکلتے ہیں اور چلتے ہیں عالمی سطح پر اپنے چوتھے حصے میں، گلوبل ڈپلومیسی۔ یہاں پاکستان کا کردار انتہائی نمایاں اور اہم رہا ہے۔ حال ہی میں وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے درمیان ایک اہم ٹیلی فون رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے اسلام آباد میں طے پانے والے ایران US امن معاہدے کی کامیابی پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔
ان دونوں کا اس ڈیل کو آنے والے دنوں میں مزید آگے بڑھانے پر اتفاق ہوا اور ساتھ ہی سعودی ولی عہد کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی فراہم کی گئی۔ اور اس معاہدے میں پاکستان کے اس کردار کی گونج عالمی سطح پر بھی سنی گئی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک انٹرویو میں واضح الفاظ میں کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ایک عظیم آدمی ہے، اور اسی طرح پاکستان کے وزیر اعظم بھی پاکستانی رہنماؤں نے ایران کے ساتھ اس ڈیل میں بہت مدد فراہم کی ہے۔ یہ بیان بالکل واضح طور پر دنیا بھر میں پاکستان کی مؤثر ڈپلومیسی کو اجاگر کرتا ہے۔ ڈپلومیسی کے اس اہم حصے کے بعد اب رخ کرتے ہیں اپنے 5ویں حصے کا، مڈل ایسٹ کی تازہ ترین صورتحال، ایک ایسا خطہ جہاں حالات اس وقت انتہائی حساس اور پیچیدہ ہیں۔ یہاں بالکل واضح ہوتا ہے کہ کاغذی معاہدوں اور زمینی حقائق میں کتنا بڑا فرق ہو سکتا ہے۔ شام 4 بجے تک آنے والی رپورٹس کے مطابق شدید جھڑپوں میں 47 لبنانی اور 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ پھر ٹھیک 4 بجے امریکہ کی سلاسی سے طے پانے والی سیز فائر لاگو ہو گئی، لیکن 4 بجے کے بعد بھی جنوبی لیبنان میں اسرائیلی ایئر سٹرائکس کی مسلسل رپورٹس آتی رہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سیز فائر کے اعلان کے باوجود وہاں اصل حالات کس قدر کشیدہ ہیں۔ اور گراؤنڈ ریالٹی اس وقت واقعی انتہائی سنگین ہے۔ لبنان کے کیپٹل بیروت میں سمندر کے کنارے بے گھر افراد کے لیے بڑے ٹینٹ سٹیز قائم کر دیے گئے ہیں۔ ٹائر کے علاقے میں NGOs اور نارویجن ریفیوجی کونسل کے دفاتر کو شدید تباہی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہیں دوسری طرف اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندے عاصم افتخار نے غزہ میں بھوک اور بڑے انسانی بحران کی سنگین وارننگ دی ہے۔ انہوں نے یاد دلایا ہے کہ امدادی سرگرمیوں میں آنے والی رکاوٹیں سیدھا عالمی قوانین کی واضح خلاف ورزی ہیں۔ ان سنگین عالمی حالات سے تھوڑا آگے بڑھتے ہوئے آئیے اپنے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں جو کھیل کے میدان سے جڑا ہے۔ ایشین ڈبل اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان کے لیے نتیجہ تھوڑا ملا جلا رہا۔ ایک طرف تو ناصر اقبال اور نور زمان کی جوڑی نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے ساؤتھ کوریا کو 2-1 سے ہرا دیا اور سیمی فائنلز میں اپنی جگہ پختہ کر لی، مگر دوسری طرف حمزہ خان اور عاصم خان کی جوڑی کو میزبان ملک ملیشیا کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بدقسمتی سے کوارٹر فائنل سے ہی باہر ہو گئے۔ اور فٹ بال کی دنیا میں ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ ایران کی فٹ بال فیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ وہ فیفا میں شکایت درج کروانے جا رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ امریکہ نے ورلڈ کپ میں بیلجیم کے خلاف میچ سے پہلے ایران کی ٹیم کو جلدی انٹری دینے سے انکار کر دیا۔ اس پابندی کی وجہ سے ٹیم کی تیاریاں شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ انٹرنیشنل سپورٹس میں بھی لاجسٹکس اور سیاسی رکاوٹیں کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو آج ہم نے پیٹرول پمپ پر ملنے والے فوری معاشی ریلیف سے لے کر شہری مسائل اور عالمی کورٹنیتی کے بڑے فیصلوں تک کا جائزہ لیا۔ لیکن اب سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان تمام تبدیلیوں میں سے کس کا اثر عام شہری کی زندگی پر سب سے لمبا اور دیر پا ثابت ہوگا؟ کیا یہ معیشت ہے، موسم کا بدلتا مزاج، یا پھر ڈپلومیسی؟ یہ واقعی ایک ایسی بات ہے جس پر غور کرنا بنتا ہے۔ آج کا تجزیہ یہیں ختم کرتے ہیں۔ انہی حقائق اور نئی تفصیلات کے ساتھ اگلی پیشکش میں پھر ملاقات ہوگی۔